السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اب تک کا سپریم کورٹ کا سب سے بڑا فیصلہ ہے اور اب اس فیصلے میں 5 ججز کے اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں۔ اور ناظرین، یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی چیف جسٹس کے جو سابقہ چیف جسٹس ہے ان کے فیصلے کو رد کر جو ابھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسی ہیں انہوں نے اپنے فیصلے کو نافذ کیا۔ اس کے بارے میں ان ڈیٹیل بات کریں گے اور کون سی اہم سیاسی شخصیات ہیں جن کو اس فیصلے سے فائدہ ہوگا، اور اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کی ڈائریکٹ مداخلت ہوگی سپریم کورٹ میں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسری جانب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ان کے اختیارات کو بڑا محدود کر دیا گیا ہے، یعنی اب از خود نوٹس بھی جو لیا جائے گا وہ بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ ججز اس کو دیکھیں گے اس معاملے کو، اور پھر کوئی بھی چیف جسٹس اس پر سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے۔ اس ساری ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویلوگ شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایک ایک قانونی نقطہ نظر سے آگاہ کیا جائے اور آج ہونے والا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں ان ڈیٹیل آپ کو سمجھایا جا سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس ہے کیا۔ اب جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، یعنی شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم تھے اور اس میں پیپلز پارٹی سمیت مولانا فضل الرحمان اور دوسری تمام جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں ان کے کولیبوریشن سے پی ڈی ایم نے اتحاد بنا کر ایک گورنمنٹ بنائی تھی۔ یعنی جب عمران خان کو نو کانفیڈنس ووٹ کے تحت گورنمنٹ سے چلتا کیا تو اس کے بعد پی ڈی ایم ماضی وجود میں آئی، تو انہوں نے نہ صرف پارلیمنٹ سے بلکہ سینٹ سے ایک قانون پاس کروایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس، یعنی کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اور ججز کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے۔ یعنی جیسے پہلے آپ نے ماضی میں دیکھا کہ کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا تھا تو اس پر چیف جسٹس از خود نوٹس لے کر اس پر سماعت کرتے تھے اور باقاعدہ اس پر اپنے احکامات جاری کرتے تھے۔ اب کیا کیا گیا ہے، اور اس بل کے ذریعے سے جو شہباز شریف اور پیپلز پارٹی اور دوسری اہم پارٹیز کے ذریعے پیش کیا گیا، اب اس کے ذریعے کیا کیا گیا کہ ماضی میں جتنی سیاسی شخصیات کو سزا ہوئی ہے، جیسے اس میں نواز شریف ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب ہے، اس میں دوسری اہم شخصیات ہے اسحاق ڈار صاحب ہے یا شہباز شریف صاحب ہے، جن کو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے نااہل قرار دیا گیا تھا، جیسے جہانگیر ترین صاحب کو بھی دیا گیا تھا۔ اب ان کے پاس باقاعدہ یہ حق حاصل ہو گیا ان کو کہ وہ اپیل کا حق رکھتے ہیں، اور یہ اسپیشلی جو بل پاس کروایا گیا تھا یہ نواز شریف کے لیے ان کو ریلیف دلانے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا تھا۔ اب اس میں کیا ہے کہ اب کئی دنوں سے یہ بحث جاری تھی اور سب سے بڑی جو بات تھی کہ اس ساری جو سماعت کو یا جو بھی سپریم کورٹ میں اب سے 8 دن تک ہوئی، اس کو لائیو پی ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا، اور بڑی ایک میرے لیے حیران کن بات تھی کہ جو سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، جیسے ہی جب وہ چیف جسٹس تھے، جب پارلیمنٹ کی طرف سے یہ ایکٹ سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور تب بھی قاضی فائز عیسی اور ان کے دوسرے حامی ججز جو ہیں وہ انہوں نے بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اور جو قاضی فائز عیسی تھے وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ اس سارے کیس کی جو سماعت ہے وہ فل کورٹ بینچ کرے۔ اب جسٹس
عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس تھے وہ اس کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں اس بل کو. لیکن جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں اور باقاعدہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پہلی ہیئرنگ ہی اس کی رکھتے ہیں اور باقاعدہ ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دیتے ہیں. اب فل کورٹ بینچ تشکیل دیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر سماعت لائیو دکھانے کا بھی کہتے ہیں. آج یہ جو فیصلہ ہے یہ 10 ججز نے اس ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور 5 ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے ان کا بھی ہم ذکر کریں گے. جن ججز نے اختلافی نوٹ دیا ان میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس شاہد وحید شامل ہیں جنہوں نے اس بل کے جو ہے وہ حق میں ووٹ نہیں دیا اور کہا کہ اس کو ریجیکٹ ہونا چاہیے اور باقاعدہ سپریم کورٹ کو با اختیار ہونا چاہیے اور چیف جسٹس کو اپنے اختیارات حاصل کرنے کا یا استعمال کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ از خود نوٹس لے سکے اور اس کے اوپر فیصلہ دے سکے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ڈائریکٹلی جو پارلیمنٹ کی مداخلت ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ان کو نافذ کر دیا. اب کس طرح سپریم کورٹ سپریم رہتی ہے؟ سپریم کورٹ تو اپنے فیصلوں میں سپریم اب رہ ہی نہیں گئی, کیونکہ جب آپ نے جو اپنا جو ساری کاروائی ہے جو قانون کے ہاتھ باندھ کے باقاعدہ طور پر آپ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہو گئے ہیں کہ جی حضور والا جو آپ ہمیں کہیں گے ہم وہی کریں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جب یہ سماعت جاری تھی اس میں ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بھی بڑا حیران کن اور جسے کہتے ہیں نا بڑا جابرانہ تھا. انہوں نے اس پر کہا کہ اگر میں جج ہوں تو مجھے باقاعدہ یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں اپنے اختیارات کو استعمال کروں. جسٹس منیب اختر کے ساتھ ان کی بڑی بحث ہوئی تو انہوں نے جسٹس منیب اختر کو سوال کرنے سے بھی روکا. اس کے بعد جب جو پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل تھے ان کو جب انہوں نے, یہ عام سی بات ہے کہ ڈیورنگ ہیئرنگ جو ہے اکثر کہکے بھی ہوتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت جو ہے نوک جوک بھی چلتی رہتی ہے, تو جیسے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے جو وکیل تھے انہوں نے کسی بات پر اسمائل پاس کی تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے. باقاعدہ ان کو ڈانٹا اور پھر جب انہوں نے آگے سے کچھ رسپونڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھتے ہیں یا میں کوئی حکم جاری کروں ادھر سے. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا جسٹس منیب اختر کو کہ آپ کا جو فیصلہ ہے اس کا برملا اظہار نہ کریں, جب فیصلہ آئے گا تو اس میں آپ اختلافی نوٹ لکھ دیجئے گا. یعنی کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے انہوں نے پہلے ایک گروپ بنایا ہوا تھا جس کو وہ سامنے لے آئے تھے, لیکن آج پتا چل گیا کہ 5 ججز جو ہیں وہ ایک طرف تھے اور 10 ججز نے اس کے بارے میں جو اپنا ڈیسیژن دیا اس کی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کو قانونی قرار دے دیا گیا اور اس کے خلاف جو دائر درخواستیں تھیں ان کو نہ صرف غیر قانونی قرار دیا بلکہ ان کو مسترد بھی کر دیا گیا. اس کے بارے میں جو مختلف قانونی ماہرین تھے ان میں سے علی ظفر نے کہا سپریم کورٹ کی جانب سے ایسے فیصلے ہی متوقع ہے. اس کے بعد جو وکیل بابر اوان تھے اور دوسرے اہم وکیل تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک بڑا باعث فیصلہ ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے آیا کہ سپریم کورٹ کی جو حاکمیت ہے اور سپریم کورٹ کی جو سٹرینتھ ہے اس کو کم کر دیا گیا اور اس میں باقاعدہ مداخلت کروا دی گئی ہے پارلیمنٹ کی. اس کے بعد ابھی کچھ دیر بعد یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. ابھی اس کے چند اہم نکات ہمارے سامنے آئے تھے تو ہم نے یہ لازم سمجھا کہ آپ تک پہنچایا جائے. اس کے بعد ناظرین یہ اس فیصلے کی جو ہے وہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے کیونکہ نواز شریف صاحب گرین بتی کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی ان کو گرین سگنل نظر آئے گا تو وہ اس فیصلے پر مہر کریں گے کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں کہ نہیں. ایک بڑی طاقت کے ذریعے تو ان کو گرین سگنل دے دیا گیا تھا لیکن وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی گرین سگنل چاہ رہے تھے.
جو آج کے فیصلے کے بعد ان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے اور جہانگیر ترین کی پارٹی کو بھی استحکام پاکستان کو بھی اس فیصلے کے بعد استحکام دے دیا گیا ہے اور جہانگیر ترین بھی اب اپیل کا حق رکھتے ہیں اور دوسرے تمام سیاسی اور غیر سیاسی فیصلے اس فیصلے کے بعد وہ اپیل کا حق رکھتے ہیں اور سو موٹو ایکشن کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ ایک جو بینچ بنایا جائے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ از خود نوٹس لیا جائے یا نہیں. اس کے بعد جو بینچ بنایا جائے گا ناظرین، یہ بینچ کا جب جسٹس عمر عطا بندیال تھے تو تب بھی بڑا ایک رولا تھا کہ فلاں بینچ میں ہم نے شامل نہیں ہونا یا فلاں بینچ میں فلاں کو کیوں شامل کر لیا گیا. تو اب اس پہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تحفظات کو امپلیمنٹ کر دیا کہ اب جو بینچ بنایا جائے گا وہ بھی اس کے لیے بھی انہوں نے ایک باقاعدہ پروسیجر لانچ کر دیا ہے کہ وہ بینچ بھی کچھ اس طرح سے بنے گا کہ اس کو بھی کمیٹی دیکھے گی کہ کس جج کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں، تو پھر وہ بینچ بنے گا. چیف جسٹس یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ بینچ میں کسی جج کو شامل کرنا ہے یا نہیں. یعنی دیکھیں کہ نہ صرف چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کر دیا بلکہ چیف جسٹس کو صرف ایک ڈمی بنا دیا گیا، یعنی اختیارات میں چیف جسٹس صاحب کو یتیم کر دیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتے بغیر دوسرے ساتھی ججز کو اعتماد میں لیے بغیر. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے تو وہ باقاعدہ اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے تھے اور وہ جب کوئی ساتھی جج اس میں بولتا تھا تو وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ یہ میرا سوابدیدی اختیار ہے کہ میرے آرگومنٹس کو آپ جو ہے وہ امپورٹنس دیں کیونکہ میں چیف جسٹس ہوں. لیکن جیسے ہی چیف جسٹس صاحب نے یہ بیان آیا تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں سے کنٹروورشل رہے ہیں. وہ قاضی فائز عیسیٰ کبھی پارلیمنٹ چلے جاتے ہیں تو کبھی وہ کسی بینچ کا حصہ نہ بننے کا اور کبھی ان پر باقاعدہ ایک ریفرنس دائر ہو جاتا ہے. تو پھر جیسے ہی وہ اپنے اختیارات سنبھالتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیسز لگاتے ہیں جن میں ان کو اگنور کیا جو ان کو لگتا ہے. انہوں نے ریفرنس کیس لگایا جس میں ان کی وائف اور ان کو باقاعدہ وہ وکٹم تھے. اس کے بعد انہوں نے دھرنا کیس کو دیکھا، فیض آباد دھرنے کیس کو دیکھا. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کو سب سے پہلے انہوں نے رکھا اور پھر اپنے ہی سابقہ جج کے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس بل کو ریجیکٹ کیا تھا اس کو نافذ العمل کیا. اس کے بعد کیا آپ کے جو ہے وہ جوڈیشری کا معیار رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے ہی ساتھی ججز کے فیصلوں کو ریجیکٹ کر کے اور خود اختیارات سنبھال کر ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور کون کون سے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر نواز شریف کتنا ہے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اس سے فیصلہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آج کا فیصلہ درست تھا یا صحیح؟ ناظرین یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.